نمبر 5، جب بعض اوقات کوئی بدعت میں مبتلا شخص، بدعت کا دفاع کرنے والا سب ہار جاتا ہے تو اینڈ میں کہتا ہے یہ پنکھا بھی بدعت ہے، پھر نکالو اس کو بھی، پھر ٹرین سے سفر کرنا بھی بدعت ہے، بٹن لگانا بھی بدعت ہے، مائک استعمال کرنا بھی بدعت ہے، پھر اگر بدعت کرتے ہو سب چھوڑو۔ اگر ہم چاہیں تو کہیں ٹھیک ہے چھوڑیں گے، تم پہلے وہ چھوڑو، تو تیار ہوگا؟ تو وہ چھوڑنے کے لیے نہیں بول رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تم نہیں چھوڑتے ہو تو ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر تم اس کو بدعت نہیں مانتے ہو تو ہمارا بھی بدعت نہیں ہے۔ فرق یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ پنکھا قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا، پنکھے کی فضیلت ہے کچھ، پنکھے کو کوئی آدمی اس کو دیکھ کے سوچتا ہے کہ ثواب ملنے والا ہے۔ پنکھا کیا؟ پنکھا ہوا کے لیے ہے، پنکھا ہوا کے لیے ہے، تو وہ دنیاوی راحت کے لیے ہے۔ ٹرین کیا ہے؟ ٹرین نماز میں کوئی صورت ہے اس طرح سے ٹرین کے بارے میں؟ کیا ہے؟ ٹرین دنیا ہے، دین ہے، تجارت، جتنی موبائل، گھڑی، جو بھی چیزیں، مائک، یہ سب دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ وسائل ہیں جو دنیاوی راحت کے، دنیا کے استعمال کے لیے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ جب ہار جاتے ہیں تو آخری ان کے پاس کیا بات ہوتی ہے کہ یہ سب بدعت ہے۔ تو دنیاوی چیزیں بدعت نہیں ہوتی ہے، ٹیکنالوجی بدعت نہیں ہوتی، وہ دنیا ہے اور دنیا میں انسان آزاد ہے۔ مثلا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مررت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوم علی رؤوس النخل، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا جو کھجور کے باغات میں کام کر رہے تھے، کچھ اس کی جڑوں میں، اس کے یعنی پیڑوں پر کچھ جو ہے کچھ پولینیشن جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ کام کر رہے تھے۔ قال ما يصنع هؤلاء، آپ نے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ فقالوا يلقحونه يجعلون الذكر في الانثى فيلقح، انہوں نے کہا کہ یہ یعنی نر اور مادہ کو ملا کر اور اس سے جو ہے پیداوار بڑھانے کے لیے ایک عمل کرتے ہیں، اس کو تعبیر النخل کہتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اظن یغنی ذلك شیئا، آپ نے فرمایا میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، فائدہ نہیں ہوگا۔ قال فاخبروا بذلك فتركوا، جس نے بات سنی آپ سے اس نے لوگوں کو جا کے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس سے۔ آپ نے کہا میرا گمان ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس نے جب بتایا اس شخص نے تو سب نے وہ چھوڑ دیا کرنا، جو کچھ کر رہے تھے وہ چھوڑ دیا۔ فاخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ فقال ان كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، آپ نے فرمایا اگر اس سے ان کو فائدہ واقعی ہوتا تھا تو کرتے رہیں، اگر واقعی ان کو فائدہ ہوتا تھا تو کرتے رہیں۔ فإني انما ظننت ظنا، میں نے تو بس اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی، یہ دینی معاملہ ہے نہیں، یہ دنیا معاملہ ہے، تو میں نے اپنے گمان سے ایک بات کہی تھی۔ فلا تؤاخذوني بالظن، تو تم میرے گمان ہی کو نہ پکڑ لو، میرے گمان ہی کو نہ پکڑ لو۔ ولكن اذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے تم کو کوئی بات بتاؤں تو ضرور اس کو تم لو۔ فإني لن أكذب على الله عز وجل، اس لیے کہ میں اللہ عز وجل پر جھوٹ نہیں کہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دوسری روایت میں جو مسند احمد میں آپ نے فرمایا اذا كان شيء من امر دنياكم فانتم اعلم به، جب تمہاری دنیا کا کوئی معاملہ ہو تو تم زیادہ جانتے ہو، تم اس کو زیادہ جانتے ہو۔ فاذا كان من امر دينكم فإلي، اور اگر معاملہ تمہارے دین کا ہو تو پھر اس کو میرے پاس لے آؤ۔ دنیا کا معاملہ ہو تو کیا ہے، تم زیادہ جانتے ہو۔ تو وہ جو کرتے تھے یعنی پیڑوں کے سلسلے میں، وہ کیا تھی، کھیتی کا ایک طریقہ تھا جس کو آپ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہو۔ تو ٹیکنالوجی میں آدمی کیا ہے، آزاد ہے یا مقید ہے؟ آزاد ہے۔ ہاں، حلال و حرام کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں پابند ہے، کس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ تو معلوم ہوا دنیا کے سلسلے میں ٹیکنالوجی میں اسلام نے ہم کو پابند رکھا ہے؟ نہیں رکھا ہے۔ ہم پنکھے استعمال کر سکتے ہیں، ٹیوبز استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم موبائل استعمال کر سکتے ہیں، جو چاہے استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ حلال ہے تو، اگر وہ حلال ہے تو، کیونکہ اس کی حلت اور حرمت کے احکام ہیں۔ لیکن ٹیکنالوجی کے سلسلے میں کہ ترقی دی جائے یا نہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ ہے۔ آج پہلے کیسی گاڑیاں تھیں، پہلے کیسے کمپیوٹر تھے،
پہلے کیسی گھڑیاں تھیں، آج اس میں فرق پڑ رہا ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اور زیادہ ترقی ہو رہی. تو یہ ترقی دینا غلط ہے یا صحیح ہے؟ صحیح ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں، اسلام کا اس میں کوئی دخل نہیں. آپ نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیوی امور کو زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہم کو آزاد چھوڑا ہے، ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اس سے یعنی 5 باتیں ہم نے دیکھی بدعات کے تعلق سے جن کو یاد رکھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 غلط فہمی کیا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں اگر یہ غلط ہے تو منع کہاں ہے؟ تو منع کہاں ہے؟ خود حدیث میں ہے کہ جو بھی عمل ایسا کرے گا جس کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ رد کر دیا جائے گا. دوسری غلط فہمی، دین کا فائدہ ہو تو اچھا، دین کا نقصان ہو تو برا، دین کے موافق ہو تو اچھا، فیور میں ہو، اور دین کے خلاف ہو تو برا. یہ قاعدہ ہے. اچھا برا طے کون کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا برا آدمی نہیں طے کر سکتا ہے. تو ہر بدعت گمراہی ہے. اسی طرح سے تیسری غلط فہمی کیا ہے؟ آدمی اپنی عقل سے اچھا برا قرار دے سکتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ اچھا برا سکھانے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس لیے گیا کہ آپ اچھا برا سمجھائیں. اور اس دور میں بھی بعض اوقات لوگ ایک چیز کو اچھا سمجھ لیتے تھے، لیکن آپ نے بعض چیزوں پر صحابہ کو ڈانٹا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اچھا نہیں تھا. تو ہر چیز جو آدمی اپنے طور پر سمجھ لے اچھا، ضروری نہیں کہ وہ اچھا ہو، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح سے چوتھی غلطی کیا ہے؟ زیادتی اچھی ہوتی ہے، یعنی تھوڑا غلط ہوتا ہے، زیادہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. ضروری ہے، صحیح ہے. آپ فجر میں زیادتی کر سکتے ہیں، 2 کی 4 کر سکتے ہیں، تو پہلی تو اچھی دوسری تو بری. وہ بھی تو نماز ہے، اس میں بھی رکوع ہے، اس میں بھی سجدہ ہے. زیادتی اچھا نہیں ہوتا ہے. اگر ثابت شدہ سے زیادہ کیا جائے تو وہ چیز بری ہوتی ہے. اور سلام وغیرہ کی مثالیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. نمبر 5 دنیوی چیزیں بھی بدعت میں آتی ہیں. جب یہ استعمال کر سکتے ہیں تو پھر دین میں کیوں بدعت نہیں نکال سکتے ہیں؟ تو یہ غلط فہمی کیوں الگ، یعنی اس کو کیا رد ہے اس کا کہ دنیوی معاملات میں بدعت آتی ہی نہیں ہے. بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ دینی معاملات میں. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا، جو ہمارے اس دین میں، یہ نہیں کہا ہر معاملے میں، بلکہ آپ نے کیا کہا؟ ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی تو کیا ہو جائے گی؟ رد کر دی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ 5 چیزیں تھیں جو بدعت